خلافت کی ایک بڑی برکت از ڈاکٹر طارق احمد مرزا، آسٹریلیا۔ پیچ در پیچ نفسیات کی تحلیل و تشخیص اور اس سے جڑے منفی رویوں کی اصلاح۔ جماعت احمدیہ اس لحاظ سے انتہائی خوش قسمت ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ وقت کے روپ میں ایک ایسے روحانی باپ، معلم، مزکی، حکیم اور رہنما کے وجود سے نوازا ہے، جو نہ صرف عالم انسانی کو بالعموم اور اپنے متبعین کو بالخصوص کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے، بلکہ خداداد صلاحیتوں سے متصف ہو کر ایک حاذق طبیب اور نفسیاتی اور روحانی معالج کے طور پر بیمار ذہنوں کی پیش در پیش نفسیات اور اس سے جڑے منفی رویوں کی تشخیص و نشاندہی کرتا، اور پھر ان سے بچنے کے طریق اور ان کا علاج بھی بتاتا، اور شفا بخش دعاؤں سے بھی نوازتا ہے۔ ذیل میں پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے چند ایسے فرمودات پیش کیے جا رہے ہیں جن پر غور و تدبر کرنے اور ان پر حتی الوسع عمل کرنے سے ہم سماجی اور معاشرتی سطح کے ہر دائرے کے ہر مقام پر ایک ایسا مثالی اور ذمہ دار فرد بن سکتے ہیں جو خلافت کے زیر سایہ اپنی روحانی بالیدگی، نشو و نما اور بالآخر نجات کی راہ پر گامزن ہو چکا ہوتا ہے۔ عمومی زندگی میں تجسس اور بلا وجہ کسی کا بیر۔ بعض لوگ اس لیے تجسس کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً عمومی زندگی میں لیتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے، ساتھ کام کرنے والے اپنے ساتھی کے بارے میں، یا دوسری کام کی جگہ کارخانوں وغیرہ میں کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، کہ اس کی کوئی کمزوری نظر آئے اور اس کمزوری کو پکڑیں اور افسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم خود افسروں کی نظر میں ان کے خاص آدمی ٹھہریں، ان کے منظور نظر ہو جائیں۔ یا بعضوں کو یوں ہی بلا وجہ عادت ہوتی ہے، کسی سے بلا وجہ کا بیر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی برائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا کبھی بھی جنت میں دخل نہیں ہوگا، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کون عقل مند آدمی ہے جو ایک عارضی مزے کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے، ذرا سی باتوں کا مزہ لینے کے لیے اپنی جنت کو ضائع کرتا پھرے؟ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 دسمبر سن 2003۔ لوگوں کے گھروں میں ایسے اندر گھسنا کہ کچن تک چلے جانا، یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ بعض خواتین فارغ وقت میں اس طرح لوگوں کے گھروں میں بے وقت چلی جاتی ہیں، اور اگر کسی غریب نے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا ہوا ہے کہ اس طرح اندر گھستی ہیں گھروں میں کہ ان کے کچن تک میں چلی جاتی ہیں، کھانوں کی ٹو لگاتی ہیں کہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا، اور پھر بجائے ہمدردی کے یا ان کی مدد کرنے کے یا کم از کم ان کے لیے دعا کرنے کے، مجلسوں میں باتیں کی جاتی ہیں کہ پیسے بچاتی ہے، سالن کی جگہ چٹنی بنائی ہوئی ہے، یا پھر اتنا تھوڑا سالن تھا، یا فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، کنجوس ہے۔ وہ کنجوس ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنا گھر چلا رہی ہے، جس طرح بھی چلا رہی ہے۔ تمہارا کیا کام ہے کہ کسی کے گھر کے اندر گھس کر اس کے عیب تلاش کرو؟ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 دسمبر سن 2003۔ اپنی بزرگی جتانا اور دوسروں سے پوچھنا۔ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں شخص تو بڑا گندا ہے، گناہگار ہے، جہنمی ہے۔ پھر بعض اپنی بزرگی جتانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو قرید کر کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کی، تم نے کی، فلاں کی، نماز پڑھی، یہ کیا، وہ کیا، نمازوں میں دعائیں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، رکعت طاری ہوتی ہے کہ نہیں، رونا آتا ہے کہ نہیں، حوالہ دیا کہ جس کو رونا نہیں آیا اس کا دل سخت ہو گیا۔ تو یہ چیزیں پوچھتے ہیں پہلے قرید کر، جو بالکل غلط چیز ہے۔ یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، انفرادی طور پر کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 دسمبر سن 2003۔ خود کو دوسروں سے کوئی بالا مخلوق سمجھنے لگ جانا۔ پھر دیکھیں آج کل اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے یا مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے، اپنے آپ کو کوئی بالا مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں، ماتحتوں سے یا غریب رشتہ داروں سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی انتہائی کم درجہ کے لوگ ہوں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ
2 जनवरी सन 2004۔ आदि कर्ज लेने वाले। बाज़ लोग कर्ज ले लेते हैं और बाज़ लोग तो आदि कर्ज लेने वाले होते हैं। पता होता है कि हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम ये कर्ज वापस कर सकें, लेकिन फिर भी कर्ज लेते चले जाते हैं कि जब कोई पूछेगा तो कह देंगे कि हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, हम तो दे ही नहीं सकते। अपने अखराजात पर कंट्रोल ही कोई नहीं होता, जितनी चादर है उतना पाँव नहीं फैलाते। असल में नीयत यही होती है पहले ही कि हमने कौन सा देना है, बेशर्मों की तरह जवाब दे देंगे। खुतबा जुमा फरमुदा 20 जनवरी सन 2004। अपने कारोबार होने के बावजूद दूसरों के पैसों पर नज़र। मैं उन अहमदियों को भी जो इस तरह के कारोबार का लालच देकर दूसरों की रकम बटोरते हैं और कारोबार में बैंकों से दूसरे शख्स की अमानत पर रकम लेकर लगाते हैं, दूसरों के नाम पर कागजात बनाते हैं, गलत बयानी करते हैं और दूसरों को उनकी जायदाद या रकम से महरूम कर देते हैं, उनको मैं कहता हूँ, अगर कनाअत करते, अगर अमीर से अमीर तर बनने की बजाय अल्लाह ताला की रज़ा और उसका खौफ पेश नज़र रखते तो ऐसी हरकत कभी ना करते। खुतबा जुमा फरमुदा 30 अप्रैल सन 2004। बीवी की सहेलियों के साथ दोस्ताना। ख्याल रखना बिल्कुल और चीज़ है और बीवी की सहेलियों के साथ दोस्ताना कर लेना बिल्कुल और चीज़ है। इससे बहुत सी कबाहतें पैदा होती हैं। कई वाक़यात ऐसे होते हैं कि फिर बीवी तो एक तरफ रह जाती है और सहेली जो है वो बीवी का मकाम हासिल कर लेती है। खुतबा जुमा फरमुदा 2 जुलाई सन 2004। बीवी का गुलाम कहलाए जाने का खौफ। आजकल बाज़ लोग सिर्फ इस ख्याल से बीवियों का ख्याल नहीं रखते कि लोग क्या कहेंगे कि बीवी का गुलाम हो गया है, बल्कि हैरत होती है बाज़ लड़कों के मर्दों के बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार भी बच्चों को कह देते हैं कि बीवी के गुलाम न बनो। खुतबा जुमा फरमुदा 2 जुलाई सन 2004। बेवा की शादी में रोक बनने वाले। ऐसी बाज़ बेवाएँ होती हैं जो शादी की उम्र के काबिल होती हैं, या बाज़ ऐसी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी करवाना चाहती हैं, उनके रिश्तों के मसाइल हैं। लेकिन ऐसी बेवाएँ बाज़ दफ़ा मुआशरे की नज़रों की वजह से डर जाती हैं और बावजूद ये समझने के कि हमें शादी की ज़रूरत है वो शादी नहीं करवाती। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ तबक़ों के अपने अपने मसाइल हैं। हमारे बाज़ मशरक़ी ममालिक में बेवाओं के ज़िम्न में बात करूँगा, इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है, बल्कि गुनाह समझा जाता है। खुतबा जुमा फरमुदा 24 दिसंबर सन 2004। घर बेटियों की कमाई पर चल रहा है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बेटियों की कमाई खाने के लिए इस तरह कर रहे होते हैं, और जो बेटियों की कमाई खाने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए कि घर के जो लड़के हैं वो निकम्मे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए घर बेटियों की कमाई पर चल रहा है। और अगर शादी कर भी दी तो कोशिश ये होती है कि दामाद घर दामाद बन कर रहे, घर में ही मौजूद रहे, जो अक्सर नामुमकिन होता है, जिससे झगड़े पैदा होते हैं। खुतबा जुमा फरमुदा 24 दिसंबर सन 2004। अपनी रकम मुअय्यन मुनाफा की शर्त के साथ देना। बाज़ लोग अपना पैसा, अपनी रकम मुअय्यन मुनाफा की शर्त के साथ किसी को देते हैं कि हर माह या 6 माह बाद या साल बाद इतना मुनाफा मुझे अदा होगा। तो ये भी सूद की एक किस्म है, ये तिजारत नहीं है, बल्कि तिजारत के नाम पर धोखा है। खुतबा जुमा फरमुदा 15 जून सन 2007। वालिदैन की अनाएं एक मसला। हैरत होती है जब बाज़ दफ़ा झूठी गैरत दिखाते हुए अपनी बच्चियों के घर बर्बाद कर रहे होते हैं। बाज़ बच्चियां फिर ख़त लिखती हैं कि हम दोनों मियाँ बीबी अब बसना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ के वालिदैन की अनाओं ने ये मसला बना लिया है। खुतबा जुमा फरमुदा 16 नवंबर सन 2007। ज़ाती मफादात की वजह से निज़ाम जमात पर बदएतमादी। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग अपने ज़ाती मफादात की वजह से निज़ाम जमात पर बदएतमादी का इजहार कर जाते हैं और उस इनाम से भी महरूम हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने 1400 साल बाद अब अता फरमाया है। मसलन बाज़ कानूनी मजबूरियों की वजह से अगर क़ज़ाई निज़ाम में जो हकीकतन जमात के अंदर एक निज़ाम है जिसकी हकीकत सालिसी निज़ाम की है,
اس میں جب یہ تحریر مانگی جاتی ہے اور اب نئے سرے سے کوئی تحریر لکھوائی جانے لگی ہے کہ اس ثالثی اور قضائی فیصلے کو میں خوشی سے ماننے کو تیار ہوں اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس نظام میں خود اپنی خوشی سے اپنے معاملے کو لے کر جا رہا ہوں، تو بعض لوگ یہ بدظنی کرتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے ہم تحریر نہیں دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی شروع سے ہی نیت نیک نہیں ہوتی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 اپریل سن 2011۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال ناراض رہنا۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کئی سال ناراض رہتے ہیں، اور یہ ناراضگیاں پھر دوسرے رشتوں میں بھی آگے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ رفق، نرمی اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے میں جو کمی ہے، اس سے پھر بعض دفعہ گھروں میں جب ہمدردی کی کمی ہو جاتی ہے، پیار اور محبت کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے گھر بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 29 جون سن 2012۔ خود کو عقل کل سمجھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے والا طبقہ۔ بعض ایسی مثالیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے یہ غلط کام کیا اور یہ غلط فیصلہ کیا، یا فلاں فیصلے کو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ بعض قضا کے فیصلوں پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں، یا فلاں شخص کو فلاں کام پر کیوں لگایا گیا، اس کی جگہ تو فلاں شخص ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ وقت کی فلاں کے بارے میں تو بڑی معلومات ہیں، علم ہے، اور فلاں شخص کے بارے میں اس نے باوجود علم ہونے کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اگر مربیان اور ہر سطح کے عہدیداران، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ہر تنظیم کے اور جماعتی عہدیداران اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں، تو بعض دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کبھی پیدا نہ ہوں۔ ایسا طبقہ، چاہے وہ چند ایک ہی ہوں، ہمیشہ رہتا ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 31 جنوری سن 2014۔ احسان کر کے عمر بھر کی غلامی کی توقع۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کسی وقتی جذبے کے تحت کسی پر احسان تو کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کسی وقت اس کو جتا بھی دیتے ہیں کہ میں نے یہ احسان تم پر کیا، یا یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ان کے احسان کا زیر بار انسان تمام عمر ان کا غلام بنا رہے، اور اگر زیر احسان شخص توقع پر پورا نہ اترے تو پھر اسے تکلیفیں دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ تو اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 ستمبر سن 2014۔ صحیح مشورے نہ دینے والے بعض لوگ اور وکلاء۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دوسرے ان پر اعتبار کرتے ہیں، ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں، تو ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے۔ بعض وکلاء میں نے دیکھے ہیں یہاں اسائلم پر آنے والے لوگوں کو غلط مشورے دیتے ہیں، یا پوری دلچسپی سے مشورے نہیں دیتے جبکہ اپنی فیس پوری لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معاملات بھی ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک شخص جب اعتبار کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیصلہ کے مطابق وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 جولائی سن 2015۔ بناوٹی عاجزی۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ عام حالات میں اگر ملیں تو بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے بھی صحیح طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کا اپنے ماتحت یا عام آدمی سے اختلاف رائے ہو جائے تو فوراً ان کی افسرانہ رگ جاگ جاتی ہے، اور بڑے عہدیدار ہونے کا زوم اپنے ماتحت کے ساتھ متکبرانہ رویے کا اظہار کروا دیتا ہے۔ بس عاجزی یہ نہیں کہ جب تک کوئی جی حضوری کرتا رہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس وقت تک عاجزی کا اظہار ہو، یہ بناوٹی عاجزی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 جولائی سن 2016۔ بے نام شکایت کرنے کی بیماری۔ بعض لوگ بعض عہدیداروں کے خلاف یا بعض ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو عہدیدار نہیں شکایت کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لکھنے والے اپنی شکایتوں میں اپنے نام نہیں لکھتے یا فرضی نام اور فرضی پتہ لکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شکایتوں پر ظاہر ہے کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اور جب کچھ عرصہ گزر جائے تو پھر شکایت آتی ہے کہ میں نے لکھا تھا ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اگر کارروائی نہ ہوئی تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔
یہ بے نام شکایت کرنے کی بیماری جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں زیادہ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 دسمبر سن 2016۔ خود کو گھر کا سربراہ سمجھ کر بیوی بچوں پر ظلم اور تشدد۔ آج کل کئی گھروں کے مسائل اور شکایات سامنے آتی ہیں جہاں مرد اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور بڑا ہوں اور میرے سارے اختیارات ہیں، نہ اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے اور اسے جائز حق دیتا ہے، نہ ہی اولاد کی تربیت کا حق ادا کرتا ہے، صرف نام کی سربراہی ہے۔ بلکہ ایسی شکایات بھی ہندوستان سے بھی اور پاکستان کی بعض عورتوں کی طرف سے بھی ہے کہ خامندوں نے بیویوں کو مار مار کر جسم پر نیل ڈال دیے یا زخمی کر دیا، منہ سجا دیے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد بھی جاہل لوگوں کی طرح ہی رہنا ہے، ان مسلمانوں کی طرح رہنا ہے جن کو دین کا بالکل علم نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں سے ویسا ہی سلوک کرنا ہے جو جاہل لوگ کرتے ہیں، تو پھر اپنی حالتوں کے بدلنے کا عہد کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 مئی سن 2017۔ زمانے کے خوف سے بے اولاد رہنے کی سوچ۔ منفی سوچ کی ایک فکر انگیز مثال گزشتہ دنوں ایک خط میں میرے سامنے آئی، جب ایک شخص نے لکھا کہ آج کل کی دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، غیر اخلاقی سرگرمیوں کی انتہا ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ شادی تو بے شک کروں، یا شادی ہوئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ بے اولاد رہوں، اولاد نہ ہو۔ یہ انتہائی مایوس کن سوچ ہے۔ گویا شیطان سے ہار مان کر اس کو تمام طاقتوں کا منبع اور حامل سمجھ کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 14 جولائی سن 2017۔ گفتگو کو لڑائی جھگڑے میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ بعض لوگ ایک مجلس میں ایک بات کرتے ہیں، دوسرا وہ بات سنتا ہے اور اچھا اثر لیتا ہے، لیکن اس وقت بات کر کے پھر یہ سوچ کر چپ ہو جانے کی بجائے کہ کبھی موقع ملا تو اس مجلس میں دوبارہ اپنی بات کریں، پھر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بار بار اس کی باتوں کو دہراتے ہیں یا اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج قائل کر کے اٹھنا ہے، تم نے قائل ہو کر ہی اٹھنا ہے، جس سے پھر دوسرا چڑ جاتا ہے اور قریب آیا ہوا بھی دور ہو جاتا ہے اور پہلی بات کا جو اثر ہوا ہوتا ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 8 ستمبر سن 2017۔ انسانی زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر، انسانی زندگی کا ہر قدم بڑا پھونک پھونک کر اٹھنا چاہیے۔ جہاں خالص خدا تعالیٰ کی رضا مقدم ہو، جہاں عقیدے میں پختگی ہو، وہاں اعمال کی بھی ایسی اصلاح ہو کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ ایک احمدی اور دوسرے میں کیا فرق ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 مارچ سن 2012۔ اللہ تعالی ہمیں ان زرعی ارشادات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل 16 مئی سن 2023، صفحہ 3 و 4۔